السلام علیکم۔ کوئی چلا جائے تو زندگی ختم نہیں ہوتی، حقیقت میں آپ بھی کسی کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں، تو اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو سنبھالیے اور زندگی میں آگے بڑھنا سیکھیے۔ آج میں آپ کو ایک جرمن ناولسٹ فرانز کافکا کی ایک سٹوری بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کا نظریہ بدل کر رکھ دے گی۔ اصل میں یہ ایک موٹیویشن بھی ہے۔ ایک دفعہ فرانز کافکا برلن کے ایک شہر میں ایک پارک کے اندر چہل قدمی کر رہے تھے کہ انہیں ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ کافکا چلتے ہوئے اس بچی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے؟ تو بچی نے کہا کہ میری پسندیدہ گڑیا کھو گئی ہے۔ اب کافکا اور گڑیا، وہ جو بچی تھی، کافکا اور وہ بچی دونوں مل کر اس گڑیا کو تلاش کرنے لگے، اور جب تلاش کرنے لگے تو وہ ناکام لوٹے۔ کافکا نے اس بچی سے کہا کہ ہم دونوں کل یہاں پر دوبارہ ملیں گے اور آپ کی گڑیا کو ڈھونڈیں گے۔ کافکا اور وہ بچی دوبارہ اس پارک میں اکٹھے ہوئے اور دونوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب دونوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو گڑیا نہ ملی، اور اس کے فوراً بعد کافکا نے اپنی ایک جیب سے ایک خط نکالا۔ وہ خط نکال کر وہ بچی کو کہتا ہے کہ آپ کی گڑیا نے یہاں سے جاتے ہوئے کل مجھے خط تھما دیا تھا، میں نے وہ آج آپ تک پہنچانا ہے۔ تو جب کافکا نے وہ خط پڑھ کر اس بچی کو سنایا جو گڑیا نے لکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ رو مت، میں دنیا کی مہم جوہی پہ جا رہی ہوں، میں نے دنیا کی سیر کرنے کی ٹھان لی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ایک دن لوٹوں گی۔ اب جب یہ بچی کو یہ خط سنایا گیا تو بچی تھوڑی اس بات سے مطمئن ہو گئی کہ میری گڑیا واپس آ جائے گی۔ اب کیا ہوا، کافکا ہر روز آتا اور اس بچی کو اس گڑیا کا خط پڑھ کر سناتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے تو کافکا نے ایک دن ایک گڑیا لے کر آیا اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کی گڑیا ہے۔ اب بچی اسے دیکھتے ہی کہتی ہے یہ میری گڑیا جیسی تو نہیں لگتی۔ اس پر کافکا نے اس گڑیا کا ایک اور جیب سے لیٹر نکالا اور وہ اسے پڑھ کر کچھ یوں سنایا۔ اس نے کہا کہ دنیا کے سفر میں میں بہت زیادہ بدل گئی ہوں، اب اس بچی کو یہ دوبارہ غم لاحق ہو گیا، کہیں یہ گڑیا بھی میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس نے اس گڑیا کو سینے سے لگایا اور چل دی۔ اب کچھ وقت گزرا تو کافکا کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو بچی تھی وہ بھی کچھ سالوں بعد اور بڑی ہو گئی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں آج اس گڑیا کو دوبارہ دیکھوں جو گڑیا مجھے خط لکھا کرتی تھی۔ جب اس بچی نے اس گڑیا کو لے کر آئی تو اس میں سے ایک اور خط نکلا، جس خط میں سب سے نیچے فرانز کافکا کا سگنیچر تھا اور لکھا ہوا تھا کہ جس چیز سے بھی آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ کھو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں قدرت آپ کو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والی چیز یا رشتہ عطا کر دے گی۔ اب میں اس پہ آپ کو ایک اور نظریہ دیتا ہوں۔ یہ تو کافکا نے تقریباً 1920 میں ایسا کہا، لیکن اسلام، قرآن اور اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب بھی میں کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں اس کو بہترین چیز ادا کرتا ہوں۔ حقیقت میں زندگی میں بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری دنیا ہی لٹ گئی ہے، لیکن حقیقی کنسیپٹ یہ نہیں ہے۔ اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ کہ ایک مسلمان حج پر تھا اور اسے ایک بہت ہی قیمتی ہار ملا۔ اب جس کا ہار گم تھا وہ پورے مکے کی گلیوں میں صدائیں دے رہا تھا کہ کسی کے پاس میرا ہار تو نہیں۔ جب اس شخص کو جس کو ہار ملا تو اسے پتہ چلا، وہ آیا اور اس نے بتایا ہاں جی میرے پاس آپ کا ہار ہے، لیکن آپ کو نشانی بتانی ہوگی۔ جس کا ہار تھا اس نے اپنے ہار کی نشانی بتائی تو اس نے اسے ہار واپس کر دیا۔ جب اسے ہار واپس کر دیا تو اب انعام کے طور پر ہار کے مالک نے اسے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی جو اس وقت میں بہت زیادہ تھے۔ اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔
اس نے کہا میں نے جس اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز آپ کو واپس کی ہے وہ اللہ مجھے اس کا بہترین اجر دے گا۔ مکثر وہ اس نے حج کی تو اس نے واپسی کی اپنے گھر کی تیاری کر لی۔ اب وہ اپنے گھر کے لیے نکلا جب تو کشتی میں بیٹھا تو جا رہا تھا کہ طوفان آیا اور اس کی کشتی ایک ساحل پر جا لگی۔ ٹھیک ہے، جب ساحل پر جا لگی تو وہاں اس نے دیکھا وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اسے بھلا آدمی دیکھا اور اسے کہا بھئی آپ یہاں پہ امام مسجد بن جاؤ۔ تو ان کی اس نے آفر قبول کی، امام مسجد بن گیا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا دیانتدار تھا۔ تو ہوا کیا، لوگوں نے کچھ عرصہ بعد غور کیا اس کی یہ تو شادی شدہ نہیں اور ہے بھی جوان، تو لوگوں نے کہا یہاں ایک تاجر کی بیٹی ہے، وہ جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے لیکن اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اگر تم ہاں کرو تو ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیتے ہیں۔ وہ مان گیا۔ جب مان گیا تو ہوا کیا، اس کی شادی ہوگی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی عورت، اس کی بیوی اس کے گھر میں آئی اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا اس نے کیا کہ وہی ہار جو اس نے واپس کیا تھا اس کی بیوی کے گلے میں تھا۔ دیکھیں قدرت کا نظام، اللہ پاک نے اسے کیسے نہ صرف وہ دنیا کا سب سے قیمتی ہار دلوایا بلکہ اس ہار کے ساتھ اسے ایک بہترین بیوی بھی اللہ پاک نے عطا کر دی۔ تو زندگی میں چیزوں کے کھو جانے پہ پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کرتا، اللہ آپ کو ہمیشہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ انسانوں کو بلائے گا اپنے بندوں کو اور کہے گا یہ دیکھو یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تو وہ کہیں گے اے اللہ پاک یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں، یہ جو پہاڑوں کے برابر ہیں۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ کچھ دعائیں آپ نے جو دنیا میں مانگی تھی وہ میں نے قبول نہیں کی، لہٰذا آج وہ دعائیں میں نے سنبھال کے رکھی تھی اور یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کو آخرت میں اجر کے طور پر دی جا رہی ہیں۔ تو آپ زندگی کے کسی معاملے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں بلکہ مطمئن رہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں۔